بھائی ہیں جو بیمار ہیں، پروردگار جناب سید سجاد کی نالائق کی صدقے میں انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ اور ایک خصوصی دعا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی اپنی پاکیزہ ماؤں کو ذہن میں رکھیں، میں بھی رکھتا ہوں، اور ایک ایسی ماں کے لیے دعا کریں جس ماں کی وجہ سے آج یہ عزاداری اس انداز سے ہو رہی ہے۔ دعا یہ ہے کہ پروردگار چودھری افضال صاحب کی والدہ کی درجات بلند فرمائے، مالکین کی قبر میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور سب سے اہم اور سب سے افضل مالکوں نے شفاعت کبریٰ سیدہ زہرا نصیب فرمائے۔ جتنی میری بہنیں، میری مائیں ہر روز گھر کا پردہ چھوڑ کے صرف حسین کی بہنوں کو رونے کے لیے باہر آتی ہیں امام بارگاہ کی طرف، پروردگار ان کے پردے سلامت فرمائے۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ پہلے میں اس پرچی کا بتا دوں گا، یہ پرچی کا جواب دے لوں پہلے، ناراض ہو گئے؟ سید علی شاہ جی دے کے گئے ہیں تو سید کا حکم واجب ہے، آپ کو پتہ ہے، پہلے میں کرتا ہوں۔ چلیں وہ جو آپ کی عادت ہے پہلے وہ کر لیتے ہیں جی، آیت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ بولیں گے پھر میں جواب دیتا ہوں جی، سوال بتاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ کہتا ہے اگر تم جاہل ہو تو علم کی وجہ سے اپنی جہالت کو دور کیوں نہیں کرتے؟ پروردگار جائیں تو کہاں جائیں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہا نہیں تھا انا مدینۃ العلم وعلی باب۔ یہ سوال یہ ہے جی، غور سے سوال سنیں گا، میرے پاس کوئی سوال آئے تو میرا ایک اپنا انداز ہے جواب دینے کا، کیونکہ کئی کئی جواب ہوتے ہیں سوالوں کے، تو میں آپ کو بڑے پیار سے جواب دوں گا جو اس حالات کے اور محلے کے مطابق ہے۔ سوال یہ آیا ہے، اگر کیمرے والے بھائی زوم کر کے دکھا دیں ورنہ شاید ویسے نظر آئے، سوال یہ ہے کہ باقی مسلمان جو ہیں وہ 5 اذانیں دیتے ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ 3 اذانیں دیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ شیعہ 2 نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں، تو یہ کہاں ہے؟ تو اس پہ غور سے سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، اور میرے خیال ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس بحث کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے شیعہ سنی بھائیوں لڑنے کی بات نہیں ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، پہلی بات تو یہ ٹھیک ہو گیا، دونوں ہی طرح سے رسول اللہ نے عمل کیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، حالانکہ میں شیعہ طالب علم ہوں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر سرکار نے اپنی زندگی میں الگ الگ نمازیں پڑھی ہیں جیسے سنی پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی سرکار نے فرض کیجئے مہینے میں 30 دن ہے تو 25 دن ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے سنی بھائی کرتے ہیں کہ الگ الگ، ظہر کی الگ، عصر کی الگ، اور جو باقی 5 دن ہیں وہ ایسے پڑھتے جیسے شیعہ، یعنی کبھی کبھی اکٹھی پڑھتے تھے، کبھی کبھی علیحدہ پڑھتے تھے۔ اب مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شیعہ وکری وکری پڑھے تو لوگ کہتے ہیں سنی ہو گیا ہے، اور اگر کوئی سنی کبھی 2 اکٹھے پڑھے تو لوگ کہتے ہیں کہ گالے مولوی بچوں شیعہ تو نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہیں۔ البتہ جواب کلیئر ہو گیا، البتہ میری اگر دعا ہے تو وہ آمین کا ہے، البتہ دعا یہ ہے کہ اللہ شیعوں سنیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، لو جی بھائی جی آخری بھائی تک مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ اچھا اب بتائیے اجازت بات شروع کی جائے، اور چونکہ گھر کا ماحول ہے تو وہ جو مولا کے گھر کا ماحول تھا وہ تو اب نہیں ظاہر لگے گا، تو دوسری بات یہ ہے کہ جی انشاءاللہ 5 ہی پڑھتے ہیں، نہیں ظہر عصر ملا کے اور مغرب عشاء ملا کے، ملان سے مراد یہ نہیں کہ 8 کٹھیاں، ہاں 4 ظہر کی اور 4 عصر کی۔ اور بابا جی صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں بھی عمرے پہ ہو کے آیا ہوں، وہاں ابھی بھی جو ہیں وہ حج کے دوران بابا کہہ رہے ہیں نا، اور بابا جی حج کے دوران صرف نمازیں نہیں اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، اور جی اور بابا جی ایک اور بات کرو، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، حج کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ڈبل نمازیں ہوتی ہیں، اور بھی اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے ایک حاجی دوسرے حاجی کو عرق مار کہتا ہے اے کہنا کام میں وندہ چپ کر، یہاں زیادہ وہی ہوتا ہے جو شیعہ کرتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت، لیکن میں جواب دینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے مجبور کیا جی، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ اچھا آپ نے چونکہ اب لفظ کہا ہے تو ایک لفظ اور سنیجیے، مجھے پتہ نہیں ہے، رات کو میں وزیر آباد کہا ہے، پتہ نہیں آپ سے مس ہو گیا تھا، میں وہ نہیں کہہ سکا، ظاہر انسان ہے، تھکا رہا، غلطی کوتاہی، ظاہر ہم خطا کے پتلے ہیں، تو بابا جی نے چونکہ بڑے جذبات کے ساتھ بابا جی نے ایسے 2 انگلیاں ایسے لگتا ہے جیسے نوجوان ہیں ہمارے بزرگ ہیں، اللہ بابا جی آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ تو جملہ یہ تھا کہ وہ بڑا جملہ لگا ہے جی، میں کہا چلو یار کل جا کے آدھو وال بھی آکھنا ہے انشاءاللہ، پھر یہ دعا دیں گے، پھر میں بات آگے کرتا ہوں جی۔ آپ کو پتہ آج 10:15 ہو گئے، ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر آپ نے مصائب کا بھی حکم دیا ہوا ہے، تو ایک جملہ میں پڑھتا ہوں جی، وہ یہ ہے کہ 9 مرتبہ کعبہ گرا ہے
اور 9 مرتبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے، لیکن جو ہی دوبارہ تعمیر ہوتا ہے مستری پیچھے ہٹتا ہے، لکیر پھر سے نمودار ہو جاتی ہے، جو کائنات کے ہر حرامی ملا کے منہ پہ جوتا مارتی ہے کہ جب پوری دنیا مل کے علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علی کی غدیر کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ ٹھیک ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سارے بھائی سارے مل کے حیدری، جیو حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں بھائی آپ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ کافی مومنین ہیں ماشاءاللہ، مجمع کافی ہے، لیکن ایک ماحول ہوتا ہے نا، مجھے خود بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اور ایک سے میں آ گیا ہوں، کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا ادھر ہمارا ذرا بنا ہوا تھا، تو آج تھوڑا میں ڈرا ہوں، پتہ نہیں آج کی بننا ہے، لیکن چلو امید ہے انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے۔ چلیں جو آپ نے چھیڑا یہیں سے بات آگے بڑھا لیتے ہیں۔ ایک سوال، فاسألو، سوال کرو۔ جناب سلمان سے ایک شخص نے، بابا مٹھو جی میاں صاحب جملہ بڑا سکتا ہے، عقیل بھائی، جناب سلمان سے، بھائی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے، جناب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آدھو والا میں نے اپنے بندے نہیں بٹھائے ہوتے، لگتا ہے ایسے ہی ہے نا کہ آپ بھاگنا رہے، حالانکہ آپ کا یہ وہ پتر ہے آپ کے 55 ذاکروں میں سے جو ممبر پہ کہتا ہے کہ وہ حرام زادہ ہے جو اپنے بندے بٹھا کے پڑھتا ہے، کیونکہ یہ مجلس شبیر ہے، اسے مذاق بنانا حرام ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور مجھے اپنا لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب سے بڑا اپنا تو وہ ہے جس کا رشتہ علی ولی اللہ والا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی سے بیٹھ جائیے، پتر جلدی سے بیٹھ جائیے۔ اگر آپ میرے ساتھ آئیں گے، وزیر آباد آئیں گے یا جہلم آئیں گے یا بینکا آئیں گے یا گجرانوالہ آئیں گے، تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ پیار کرتے ہیں، سارے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خون کا رشتہ الگ ہو سکتا ہے لیکن ولایت کا رشتہ ہمارا ایک ہے۔ اب دیکھیے بسم اللہ، ہاں اس سے بڑا رشتہ ہی نہیں ہے۔ اب میں بڑے پیار سے لفظ کہنے لگا ہوں، آرام سے، اور میں آرام سے بولوں گا، آپ کی آواز انشاءاللہ ممبر تک آئے گی۔ جناب سوال، بیٹا آواز آ رہی ہے پتر، آپ کی آواز آ رہی ہے بیٹا، اتنے بڑی اونچی میں بول رہا ہوں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ہاں بیٹا مہربانی، سنیے گا۔ جناب سلمان سے ایک شخص سوال کرتا ہے، سلمان تو جانتا ہے علی کسے کہتے ہیں؟ کیا تو علی کو جانتا ہے؟ جو بندے آنکھیں، اچھا۔ سلمان کا جواب سنیے، فرمایا چپ، کافر ہو رہا ہے، ایسے سوال نہیں پوچھتے جس سے بندہ کافر ہو جائے۔ وہ آندہ ہے کفر علی کیڑی گل ہے، میں کی پوچھ بیٹھا، میں نے یہی تو پوچھا کہ کیا تو علی کو جانتا، اور میں کہہ رہا ہوں چپ کر، کافر ہو رہا ہے۔ سلمان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ معرفت ہے، میں پوچھتا ہوں علی کون ہے، تو مجھے کفر سے ڈرا رہا ہے۔ ہر حلالی بولے، کم از کم وہ تو بولے جس کی اماں شیعہ ہے۔ کب میں پوچھتا ہوں علی کو جانتا، تو کہتا کفر کر رہا ہے، وجہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ سلمان کہتا پھر پوچھ۔ وہ کہتا ہے سلمان کیا تو علی کو جانتا ہے؟ اور میں چپ کر، کیا تو مجھے محمد سمجھتا ہے؟ کہاں بیٹھا گجرات کہاں گیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، جی صدقے جاؤں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی جسے سمجھ آئی ہے وہ کیوں نہیں بولا، وہ کیوں نہیں بولا؟ جی بابا جی مہربانی، بابا جی شکریہ، حیدری، بسم اللہ کریں، آپ کی معرفت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی معرفت بول رہی ہے۔ جی صدقے جاؤں، کیا تو مجھے محمد سمجھتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ علی کو صرف 2 جانتے ہیں؟ بھائی اب مولا تیری جوانی سلامت رکھے، تجھے پتہ نہیں کہ علی کو صرف 2 جانتے ہیں، یا جلی جانتا ہے یا نبی جانتا ہے؟ یہ معرفت ہے، اور یاد رکھیے یہ نصیبوں والوں کو ملتی ہے۔ اہمی مگر نہیں چڑھ جائے فرونا بندہ آرین ہو کیوں نہیں پڑھتا، انہیں نہیں پڑھنا، یہ ایک فہرست ہے جس میں نام لکھے ہوئے ہیں کہ اس پاکیزہ فہرست میں کون کون آئے گا۔ لڑنا پائیو، ولایت مقدر سے ملتی ہے، نصیبوں سے ملتی ہے۔ اگلا فکرہ کہوں، تیار ہیں سارے؟ دیکھیے معرفت ہے نا، جناب سلمان کی معرفت دیکھیے۔ ایک مرتبہ میرے بادشاہ علی، پتر پھر آواز آ رہی ہے بیٹا، میں اس طرح ڈسٹرب ہوتا ہوں بیٹا، نام پڑھنا۔ اتنے بڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، کون؟ مولا علی۔ مولا علی گجرات والوں شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، 2 منٹ گزرے، 3 منٹ گزرے، 15 منٹ گزر گئے، علی کھڑے۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ لطف لے کے سنیں گے، پیچھے سلمان دیکھ رہا ہے۔ 15 منٹ وہ علی کھڑا ہے جس کا ایک پاؤں رکاب میں آتا ہے تو دوسری تک قرآن ختم ہوتا ہے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، کیا وہ اپنے 15 منٹ ضائع کرے گا؟ 15 منٹ شیشے کے سامنے علی کھڑے رہے۔ اب معرفت کا جام سلمان کا چھلک رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، آج بادشاہ کس موڈ میں ہے؟ قریب آیا، آ کہتا ہے بادشاہ میں یہ مانتا ہوں کہ 5 کا صدقہ یوسف بنا ہے،
یہ میرا عقیدہ ہے کہ یوسف کا حسن 5 کا صدقہ ہے بادشاہ. جیسے آپ خوبصورت ہیں, وجہ اللہ اپنے وجہ کو آئینے میں دیکھ رہا ہے. بادشاہ جی علی جیسا خوبصورت نہ آسمان نے دیکھا ہے نہ زمین نے اٹھایا ہے. بادشاہ جی کوئی شک نہیں, لیکن چونکہ روز آپ دیکھتے ہیں تو اتنی دیر بادشاہ جی, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. بادشاہ جی 15-16 منٹ ہو گئے ہیں آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں, جس کی ایک یوں کرنا, اسے کہتے ہیں ضربت یوں کرنا, جس کی ایک ضربت ثقلین کی باتوں سے افضل ہو, جس کا ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھے تو من کنت مولا ہو فاضا علی مولا کا مصداق ہو جائے. بادشاہ جی اتنا علی, بڑا سلونی والا علی, اپنے 15 منٹ شیشے کے سامنے, لفظ ضائع میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ میرے منہ سے جچتا نہیں. بادشاہ جی 15 منٹ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں. گل کی ہے سرکار فرمایا سلمان میں آئینے میں اپنا بنا سورا چہرہ نہیں دیکھ رہا, میں تو عبادت کر رہا ہوں. بادشاہ جی عبادت کیسی؟ فرمایا تجھے نہیں پتا محمد کہتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی جس کا ہاتھ اللہ نے دیا اس لیے کہ علی کی تائید میں اٹھے. بھائی آپ بھی تو بولیے نا جی, مل کے اونچا نعرہ حیدری. یقین کیجئے بھائی گجرات والے بھائیوں, میں بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ جو عمران بھائی رسول نے کہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ اگر علی دیکھے تو عبادت نہیں ہوگی. علی بھی تو علی کو دیکھے تو عبادت ہے نا. یہ معرفت ہے نا بھائی, میں کہہ رہا تھا یہ معرفت ہے, یہ نصیبوں والوں کو ملتی ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. اچھا مجھ سے آپ پوچھیں ایک مثال, ابھی آپ نے جیسے شاہ جی نے سوال پوچھا, مجھ سے آپ پوچھا کہ ایسا اگر مجھ تو بھائی یہ بتا کہ وضو میں منہ کتنی مرتبہ دھونا ہے, تو میں کہوں گا ایک بار واجب ہے, دوسری مرتبہ مستحب ہے, تیسری مرتبہ حرام ہو جاتا ہے اگر وضو کی نیت ہو تو میکسیمم 2 مرتبہ, منیمم 1 مرتبہ, بات ختم. سلمان ایسے نہیں تھے. آپ نے جب بھی سلمان سے سوال کیا نا تو وہ ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے تھے, کیونکہ معرفت کا سمندر تھے نا. وہ ساتھ میں پنجتن کا قصیدہ جوڑتے تھے پھر جواب دیتے تھے. جو مرضی پوچھو, انہوں نے قصیدے کے بغیر جواب. مثال دیتا ہوں آپ کو, اور انشاءاللہ اس جملے پہ جہاں جہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی دعا دیں گی اور دل میں دیں گی, کیونکہ ان کی آواز یہاں تک نہ آئے تو بہتر ہے. پردہ آواز کا بھی پردہ ہے, آپ نے اتنا بولنا ہے کہ آواز ممبر تک آئے. ایک شخص پوچھتا ہے سلمان, یہ ساری میری بہنیں جہاں بھی سن رہی ہیں یا سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہی ہیں جی, وہ بھی غور کریں. سلمان پوچھتا, کسی نے پوچھا سلمان تو نوکر ہے اللہ کے پردے کا, صدقے حجاب اللہ, تو نوکر ہے اللہ کے پردے کا. سوال یہ ہے کہ کتنی بڑی چادر ہونی چاہیے جس سے ایک عورت کا شرعی پردہ ہو جائے. اب دیکھیں جواب کتنا ہو سکتا ہے, آسان سا جواب ہے جی, ایسی چادر ہو جو سر سے لے کے پاؤں تک عورت کو چھپا لے تو کافی ہے. لیکن سلمان ایسا نہیں کرتا. معرفت اتنی ہے کہ جب تک 5 کا قصیدہ نہ پڑھے سلمان کو چین آتا ہی نہیں ہے. اس نے پوچھا عقیل بھائی, اس نے پوچھا بھائی جان, اس نے پوچھا کتنی بڑی چادر ہونی چاہیے جس سے عورت کا مکمل پردہ ہو جائے. مسکرا کے سلمان کہتے ہیں یار اتنی چادر تو ہو کہ اگر 5 اکٹھے ہوں تو سب کو ڈھانپ لے. خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی, مولا آپ کو سلامت رکھے. ایسا لگتا ہے جیسے یونیورسٹی علی گجرات تو لگ ہی نہیں رہا جی, سارے حیدری. بسم اللہ کریں, مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی معرفت ہے نا بھائی, خدا آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ, الہی آمین جناب, آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے, مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. تو یہ معرفت ہے. اچھا جیسے میں نے آپ کو 2-3 باتیں سنائی ابھی جناب سلمان کی, ایک اور میں آپ کو ایک ایسی ہستی کا نام لیتا ہوں. بیٹا آپ بھی یاد کریں, پتر چھوٹے بچے بیٹا یاد کیجئے. ایک اور ہستی کا نام لیتا ہوں جو سلمان سے چھوٹی ہے لیکن ویسے عزت میں وہ ہستی بڑی ہے, وہ سنیے. ان کا نام ہے, پتر آواز آ رہی ہے بیٹا سامنے سے, ان کا نام ہے ساسا بن سوہان. اچھا یہ بندہ ذات کا چودھری تھا. میرے خیال چودھری کی گھر مجلس ہو رہی ہے تو اس لیے نہیں میں کہنا کہ چودھری کی گھر مجلس ہو رہی ہے, اتفاق سے بات آ گئی. بہت بڑا چودھری تھا یہ شخص اور بہت امیر تھا, پیسے والا بندہ تھا, نام ساسا. دیکھیے معرفت دیکھیے, اس کی معرفت دیکھیے. اور میں جملہ جی ساسا بن سوہان عبدی, میاں صاحب میں نے جملہ کہنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے چہرے کھل جائیں گے اگر آپ نے توجہ کی تو. بہت بڑا لین لاٹ زمیندار چودھری بندہ تھا. کرتا پتا کیا تھا, جب بھی علی منبر پہ بیٹھتے تھے نا یہ پگڑی کھول کے دیکھتا تھا کہ علی نے جوتی کہاں رکھی ہے, تو جہاں سرکار کے نہنا ہوتی یہ اپنی پاک اتار کے صاف کرتا. اس کی ڈیوٹی, معرفت دیکھی, اس کی ڈیوٹی یہ تھی. اور اگلا جملہ سننا ہے, آپ کی برداشت سے باہر ہے, گھر بھی چودھریاں دا ہے تو جملہ میں آخر لگا جی سر اٹھانا. بعض اوقات کسی نے دیکھا تو طنز کیا, طنز کر کہتا ہے ساسا بھائی چودھری ہو کے جتیاں صاف کرتا ہے. اب معرفت دیکھی, کہتا ہے بکواس بند کر, یہ تو علی کی کریمی ہے ورنہ یہ ڈیوٹی تو زہرا کی ہے. پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں آپ.
خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ جو ہاتھ فضا میں بلند ہے جی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. مل کے اونچا نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کریں جی. طیب بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معرفت ہے اور یہ نصیب والوں کو ملتی ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ جو آپ کے دل میں حسین ہے, نام لیا جائے تو آپ رو پڑھتے ہیں, اور علی کا نام لیا تو آپ ہنس پڑھتے ہیں. یہ نعمت ہے اور نعمت عظمیٰ ہے, اس سے بڑی نعمت اور کوئی. اچھا ایک اور مثال سنیے. اور یہ اس مثال دینے سے پہلے یہ بھی معرفت کی مثال ہے. آپ اسے معرفت کہیے, آپ اسے حب علی کی شراب کہیے, آپ اسے شرابن طہورا کہیے, آپ اسے اللہ کا فضل کہیے, آپ اسے معرفت کا زینہ, کچھ بھی کہیے. پتر آواز آ رہی ہے. یہ جو بھی کہیے مفہوم ایک ہے, مفہوم ایک. کوئی بات, چل بچے ہیں بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں, خیر ہے. اس طرح پتر میں بھی بول سکتا ہوں, میں بھی تو انسان ہوں نا. ہاں میرے سے دیکھیے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آواز آتی پھر لطف نہیں آتا, کیونکہ وہ ہوتی ہے نا معرفت کی ایک لائن ہوتی ہے تو پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے. اچھا معرفت کہیے, حب علی کی شراب کہیے, ولایت کہیے. میرا جی چاہتا ہے کہ وہ شعر شاعرانہ سٹائل کا لفظ کہہ دوں, اگر آنکھیں وہ تو خیر ہی ہے, مولانا نہ آئے. میں کہتا ہوں کہ یہ معرفت ہے یا حب علی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, شاعری نہیں کر رہا, قرآن اور حدیث اور تفسیر کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں. یہ حب علی کی شراب ہی تو ہے جسے تو معرفت کہتا ہے, جسے قرآن شرابن طہورا کہتا ہے. یہ حب علی کی شراب ہے جس کا نشہ حلال ہے, باقی دنیا کا ہر نشہ حرام ہے. یہ حب علی کی شراب ہی تو ہے جو آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی, ابراہیم نے پی تو خلت رحمانی مل گئی, ایوب نے پی تو امتحان سے کامرانی مل گئی, ارے یعقوب نے پی تو آنکھوں کی بینائی مل گئی, یونس نے پی تو مچھلی کے شکم سے فراوانی مل گئی. آدو والے مقدی نہ مکائیے. یوسف نے پی تو مصر کی حکمرانی مل گئی, زلیخا نے پی تو بڑھاپے میں جوانی مل گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی میں جملہ کہوں گا, نعرے اس کے بعد نعرہ آئے گا جس کا عقیل بھائی, اس کے بعد نعرہ آئے گا. آپ نے اپنے کلیجے کو سنبھالنا ہے اور ذائقہ مجتبائی کی دھمک کو برداشت کرنا ہے. جب بھی ذاکر آپ کے سامنے اپنا ہاتھ پکڑ کے یوں کرتا ہے نا تو ہر بچہ بھی سمجھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہوا تھا, جس میں بانی خلا تھا, ذاکر مصطفیٰ تھا, موضوع علی ولی اللہ تھا, جس میں شیخ شخص جبریل تھا, جس میں اعلان کرنے والے انتظامیہ جناب بلال تھے. اور میں صدقے جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع تھا, 1.25 لاکھ صحابہ یا 1,40,000 صحابہ کا مجمع تھا. رسول ذاکر تھے, موضوع علی ولی تھا. جب بھی یوں کیا جائے, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے کس نے مبارکباد دی تھی, اس کو بھی میں سلام کرتا ہوں. ان کا نام حضرت عمر ہے, جنہوں نے سب سے پہلے من کنت مولا کی مبارکباد دیکھ کہا تھا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب انت مولا یا مولا کل مؤمن و مومنہ. اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو, آج سے تو عمر کا بھی مولا ہے اور مومنوں کا بھی مولا ہے, عمر کا بھی مولا ہے اور مومنوں کا بھی مولا ہے. حضرت عمر نے کہا تھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ حب علی کی شراب تھی جو یوسف نے پی تو مصر کی حکمرانی مل گئی, ارے زلیخا نے پی تو بڑھاپے میں جوانی مل گئی. جس نے پی وہ پاک ہو گیا, جس نے چھوڑی وہ ناپاک ہو گیا, اور جو پی کر مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا. بھائی صدقے جاواں, میں اس میں لگا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی سمجھ کے صدقے بھائی جان, آپ جو موبائل بنا رہے ہیں آپ بناتے رہیں, حجی مہربانی بناتے رہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جو بناتا ہے وہ خود نہیں بولتا, تو تھوڑا سا بولتے بھی رہیں. اللہ آپ کو سامنے جتنے مرضی موبائل بنائیں, ویسے بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ نے بنانا تو بنائیں. موبائل بنانا حرام نہیں, تو مہربانی چپ نہیں کرنا, کیونکہ جو بناتا ہے نا وہ آپ, کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب میں بولوں گا تو پھر جنہوں سنانا رہنا آپ تے چپ مرنا سی. یہ پرابلم ہے, اس لیے یہ پرابلم ہے. جو بنائے جو مرضی بنائے, سارے بناؤ, سب کے پاس ظاہر ہے اسمارٹ فون تو ہے, بنائیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے پاکیزہ زبان کا استعمال بھی کرنا ہے. کیونکہ ہم جو لوگ ہیں نا, ہم ذاکر لوگ ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ہر ممبر سے پورے پاکستان میں کہتا ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں تو پھر ہم ذاکر ہیں, پھر ہم ہیرے ہیں. آپ چپ رہیں, ہم مٹی سے بدتر ہیں. ہم جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہی ہماری عزت کا باعث ہیں, خدا کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہماری عزت ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ذرا پوری توجہ ہو جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب ذرا سر اٹھائیے اور جملہ سنیے معرفت کا. بیٹا پتر میں معرفت پڑھ رہا ہوں, چھوٹے بچوں میرے سے دیکھنا ہے. میں نے آپ کو ابھی 4 مثالیں دی, اب میں آپ کو معرفت کی 5ویں مثال دوں گا, لیکن ٹیلی ویژن کی ایک مشہوری دے کے, ٹیلی ویژن کی ایک کمرشل دے کے. چلیں آپ بزرگ آ گئے, اب آپ کو ظاہر ہے سنبھال لیتے ہیں جی, ٹھیک ہے. چلیں یہاں بیٹھیں گے آپ پتر, آپ بنیں, ٹھیک ہے. لو جی میرے تو دیکھیے, میرے تو دیکھیے.
آپ کو بابا جی سلامت. جی بسم اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ جو ٹی وی کی کمرشل ہے وہ میں نے آپ سے بھی پوچھنی ہے, کیونکہ میں 3-4 سال ہو گئے لبدا پھرنا مجھے لبا نہیں. وہ یہ ہے کہ بھائی جی ٹیلی ویژن میں نا ایک مشہوری آتی ہے, کمرشل آتی ہے کہ جس گھر میں یہ ویوز ٹرپلٹ نہیں وہ گھر گھر نہیں. ہماری فریج بڑی کمال کی ہے ویوز والوں کی, اور اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ نام ہی کافی ہے. لو بھائی جی میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتایا کہ پینڈو بندہ ہوں, ان پڑھ آدمی. میں نعیم والوں کے پاس گیا, ہاں افضل والوں کے پاس گیا, اور یارہ جڑے بندے کس طرح نہیں دیندے ہر شہر میں. میں نے جا کر ان سے پوچھا, اس کے بعد میں پھر جو لوکل دکانیں ہیں وہاں گیا, اس کے بعد جو ریپیئر کرتے ہیں نا بھائی وہاں تک گیا کہ یار یہ جو کہتے ہیں کہ ویوز نام ہی کافی ہے, یہ لیا کہاں سے ہے انہوں نے یہ لفظ نام ہی کافی, ایک تو لیا. انہوں نے کہا مولوی پاگل ہو گیا تینوں کی, اور ہمارا مونوگرام ہے ایک سٹائل بنے ہیں. میں کہا نہیں یار جو میرے اندر پیڑ ہے نا وہ تمہیں نہیں پتا, یہ تم نے کہاں سے لیا. وہ کہتا یار کوئی مالک ہوگا, کوئی پیو دادا مر کھپ گیا ہوگا, کیڑے کھا کے ہوں گے, تو مولوی کی سے بابا ہڑیا نام ہی کافی ہے. ایک اوکھی گل ہے, کوئی نام ہی کافی مطلب ہے ساری کمپنی اچھی ہے یہ مراد ہے. میں نے کہا نہیں یار کوئی. کہتا مسئلہ کیا. پھر میں نے اسے مسئلہ بتایا جی, اپنے جگر پہ ہاتھ رکھیے اور دھمک کو برداشت کیجیے. ہوا یہ تھا ایک شخص آیا, اس نے چوتھے بادشاہ کا کے ہاتھ چوما, اور ہاتھ چوم کے کہتا مولا کیا مجھے بھی جنت ملے گی. امام فرمایا پہلے یہ بتا طنز یا چوما ہے یا عقیدت سے چوما ہے. کہتا بادشاہ وحدہ لا شریک کی قسم میں نے عقیدت سے چوما ہے. فرمایا پھر پوچھ رہا ہے جنت کا. ارے پگلے تو نے تو ہاتھ چوما ہے, جنت کے لیے تو ہمارا نام ہی کافی ہے. بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی صدقے بھائی ایسی باتیں بھی سنا کر دیا, تیری جوانی سلامت. انج نے بھائی انج نہیں سالے ہف چکا جی. اچھا نعرہ حیدری. بسم اللہ کہنا کیل بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ. شاہ جی شکریہ, علی بھائی شکریہ. جی بسم اللہ. مولا یہ اللہ کے سرکار بہت شکریہ. بسم اللہ. چوتھیاں سالہ اگے نہیں کر دیا مہربانی. یہ آپ بھائیوں کی دعاؤں کو صدقہ ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی ابھی باتیں ہوئی ہیں 5 معرفت کی. ایک بات اور کر لیں میرے بھائی, ابھی تھکے تو نہیں ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. ہم تو ظاہر بات آپ کو پتہ سفر کرتے ہیں تو ہمارا تو برا حال ہو ہی جاتا ہے, لیکن آپ بھی کم نہیں ہیں ہم سے. آپ بھی مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, مختلف ذاکرین کو سنتے ہیں, آپ کی بھی بڑی ڈیوٹیاں ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی ہر نوکری قبول فرمائے. لو جی ایک 5 معرفت, ایک جملہ اور سنیے. اچھا پہلے میں طیب بھائی بیٹا بیٹھ جاؤ. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ذائقہ مجتبی آیا تھا اور نشہ کرنے کا لسنس ہمیں دے گیا کہ نشہ کرتے رہو. میں وضاحت بھی بعد میں کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ محلے میں پتا ہوتا ہے لوگوں کو کہ آ گلی علم والی ہے. آپ کو پتا ہے نا, شیعوں کا تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چھٹے بادشاہ کے پیچھے 6 بندے سے آدمی ہیں, اور ایک ان میں ناسبی تھا. ناسبی سمجھتا کون ہے؟ خدا معاف کرے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنیوں کو ناسبی کہتے ہیں. سنی ہماری جان ہے, سنی ہمارے بھائی ہیں, سنی ناسبی نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اور میں نے یہاں جلال پور جٹا کوئی آپ سے دور تھوڑی ہے, نزدیک ہے. میں نے شادی جلال پور جٹا پکے بڑے دور کی تھے. میں نے جلال پور جٹا میں شادی جملہ کہا تھا, شیعہ بھائی, سنی بھائی, اہل حدیث بھائی, دیوبندی بھائی, بریلوی بھائی, چشتی بھائی, کلندری بھائی. میں نے کہا جو زہرا کے بابا کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سارے ہمارے بھائی. ادھر کے بابا اٹھا جب مہربانی, ادھر کے بابا اٹھا جب واضح کہتا ہے مولوی صاحب سارے ہی بھائی ہیں تو پھر لڑائی کیسی. میں نے کہا بابا جی میرے سر پہ قرآن رکھیے, سارے بھائی ہیں. حرام زادہ وہ ہے جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے, باقی سارے بھائی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, باقی سارے بھائی. تو ایک ناسبی بھی ساتھ تھا. مہربانی بیٹا, 6 پیچھے تھے مولا کے ماننے والے, ایک ناسبی تھا. جب ایک گلی سے گزرے نا, علم والی گلی, ایک گلی سے گزرے تھے, ایک ہی گھر تھا ملنگ کا, اور وہ نشہ کر کے گلی میں لیٹا ہوا تھا, گرا ہوا تھا, اور اس کا جو چہرہ ہے وہ نالی میں لگ رہا تھا. نعرے بڑے مارتا ہے. گناہگار ہو سکتا ہے نا, مولا کا ماننے والا گناہگار ہو سکتا ہے, اس میں آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ یہ قرآن کے حاشیے پہ واقعہ لکھا ہے, فرمان علی شاہ صاحب نے, جو میں پڑھ رہا ہوں, عام کتاب نہیں, حاشیہ قرآن سے. وہ لکھتے ہیں کہ جب قریب گئے تو وہ جو ناسبی تھا نا, وہ مولا سے کہتا ہے مولا ادھر نہیں ویکھیا سرکار میں کیا ہوا, آپ کا شیعہ ہے, صدقے جاواں حال ویکھو.
میں لائسنس نہیں دے رہا کہ نشہ کرنا حلال ہے، حرام حرام ہے، لیکن جملہ جب پورا کروں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی. جب اس نے تنزیہ کہا نا کہ مولا یہ آپ کا شیعہ ہے تو کام میں کو، فرمایا اگر یہ ہمارا شیعہ ہے نا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. ہاں، اور خدا کی قسم اس نے اسی بات کے بعد چھوڑ دیا تھا. انہیں کہا یارا مولا نے میرے تینا مانے تو میں ایڈے چپڑا میں دوبارہ سلاما. اس نے چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا. آندہ آئی تو بعد قسم ہے کبھی نہیں پیوں گا. اچھا اب جملہ سنیے، یہ تو بات کی بات ہے، جملہ سنیے. سرکار فرمایا مولا وہ نشہ کر کے نشئی منہ ڈگیا پہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. یہ کیسے کہہ دیا؟ فرمایا جس کے دل میں میرے دادے کی ولایت ہوتی ہے نا اسے اللہ توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کر لے گا، توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا. جب مولا پھر بھی نہ آیا، فرمایا پھر میرا دادا علی خود قبر میں آ کے اسے جوتے مارے گا، پھر معاف ہو جائے گا. مولا پھر بھی کسر رہ گئی، فرمایا پھر اللہ اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا. پھر فرمایا پھر میرے دادے علی کی ولایت نور بن کے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گی. کہتا ہے مولا اتنی بڑی حقیقت آپ نے بیان کر دی، اندر سے ناف بھی ہے. مولا کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ میں کیسے، میاں صاحب جملہ سنائیے، میں کیسے مان جاؤں کہ یہ بندہ جنتی ہے؟ امام فرمایا تم میں سے کون ہے جس کا گھر نزدیک ہے؟ ایک میں نے کہا مولا میرا. فرمایا جلدی جا گھر سے پانی کا جگ بھر کے لا، آ کے اس کے منہ پہ انڈیل، اس کے منہ سے جو جملہ نکلے گا وہی جنت کی ٹکٹ ہے اور وہی تیرے سامنے ثبوت ہوگا. اس نے خدا کی قسم عقیل بھائی جو ہی آ کے اس کے منہ کے اوپر ایسے جگ انڈیلا، اس کی آنکھیں بعد میں کھلی، اونچی آواز سے کہتا ہے بطول کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی. بھائی صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. جی سر کے جو بھائی گیٹ میں کھڑے ہیں جی آپ بھی بھائی ہاتھ اٹھائیے جی، اونچا نعرہ حیدری. بھائی مولا آپ کو سلامت، بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. بیٹا تھوڑا سا چل مولا آپ کو سلامت رکھے. جی صدقے پاجی ایک لفظ اور آ جائے. معرفت ابھی کتنے ہوئے تھے؟ مقروض آدمی، پہلے دعا کیجیے اللہ جو مقروض ہے مولانا کا قرض ادا غیب سے کرے. مقروض آدمی، غریب آدمی، چوتھے بادشاہ کے پاس ہے. معرفت کیا ہے؟ مولا ذرا دیکھیے گا کہ میری تقدیر میں پیسہ شیسہ ہے کہ کوئی نہیں. سرکار نے یوں فرمایا، فرمایا عدل الہی میں تیرے لیے کوئی دولت نہیں ہے. منہ خراب ہوا، ٹھہر جا. جی بادشاہ پیسے چاہیے؟ ہاں جی بادشاہ. وہ کیا ہے؟ بادشاہ ایک برتن ہے اس میں پانی ہے. فرمایا اسے لے کے آیا، میں نے وضو کرنا ہے. اس نے آ کے اوپر پانی پھینکا تو جو قطرہ گرتا ہے کوئی جواہر بنتا ہے، کوئی سونا بنتا ہے، کوئی چاندی بنتا ہے. جہاں جہاں تک زمین گیلی تھی نا وہاں وہاں تک سارا سونا چاندی بن گیا. سرکار فرمایا راضی ہیں؟ کہا بادشاہ جی 7 نسلیں کھائیں تو ختم نہیں ہوتا. پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ سرکار فرمایا جو تو نے پوچھا تھا وہ عدل ہے، جو دیا ہے یہ فضل ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اگلا جملہ میں نے پڑھنا ہے اور آپ کی ایسے لگے گا کہ آپ کی روحیں جو ہے وہ آسمان سے ٹکرا رہی ہیں اگر آپ نے توجہ فرمائی تو. مولا کا ماننے والا عقیل بھائی، مولا کا ماننے والا اور چوری کر بیٹھا. دیکھو آج میں شیعہ نے مگر چڑھ گیا ہوں. مولا کا ماننے والا اور چوری کر بیٹھا اور خود مولا علی کا دور تھا، خود کہتا یا علی میں نے صدقے جاواں میں نے چوری کی ہے، مجھے پاک کیجئے. سرکار فرمایا نہ تو کوئی مدعی ہے جس کا سامان گم ہوا ہے، نہ کوئی اوپر گواہ ہے، بچ جا، جا نکل جا. سرکار میں نے چوری کی ہے اور ماننا ہے؟ ہاں آؤ جی. بالکل عقیبہ سے کہا آ جاؤ جلاد اس کے ہاتھ کاٹ دے. اس نے ہاتھ کاٹا، تھا شیعہ، اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑا، یوں چلا. اب خون کا فوارہ نکل رہا ہے. دائیں بائیں دیکھ لوگ کہتے ہیں بڑے نعرے مار دس ہے ہوں دس آندہ کی دساں علی کل بھی حق تھا. ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا بتاؤں علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے. جو ہی اس نے کہا علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے. ابھی یہ مسجد کے گیٹ پہ پہنچا تھا، سرکار نے کہا ٹھہر جا واپس آ. جی مولا. فرمایا جہاں سے جو ہاتھ کٹنا وہیں رکھ. اس نے وہیں پہ ہاتھ رکھا، نہ زخم کا نشان تھا نہ خون کا دھبا تھا، جیسا ہاتھ تھا ویسا ہو گیا. کہتا بادشاہ اگر جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ فرمایا کاٹنا عدل تھا، یہ علی کا فضل ہے.
भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। एक मरतबा हर भाई मेरे साथ बोलेगा, लोग कहते हैं जब कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इन शिया को लम्मा कर छड़े हैं। अली वलीउल्लाह कहां से आया? याद रख मेरे मुसलमान भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का अदल है, अली वलीउल्लाह अल्लाह का फजल है। चलो कोई बात नहीं, मौला आपको सलामत रखे। जनाब सईदा तैयब भाई थोड़ा सा आवाज़ दीजिएगा। अल्लाह आपकी हाजियाँ कबूल फरमाए। मौला कबूल फरमाए। ये अली वलीउल्लाह है जिसकी वजह से ज़ैनब को तमाचे लगे। आज जहाँ जहाँ भी हमारी ड्यूटी थी और आपके बाद भी है, वहाँ पे झूला है शज़ात अली असगर का, लेकिन बाबा मिट्टू शाह ने मुझे बताया कि यहाँ एक यतीम सैयद की शादी है। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। जी हाँ बिस्मिल्लाह करना, जी बिस्मिल्लाह करना। पाक बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए। मेरा जी चाहता मुझे ये बताइए कि मैं अकील भाई मुझे ये बताइए मैं तफसील से पढ़ूँ या आपको शहादत का खुलासा सुनाऊँ? अच्छा रोना चाहते हैं? चले ठीक है, जहाँ से मेरे भाई ने छोड़ा है ना फिर वहाँ से पढ़ता हूँ। जुल्म की जहर मिली मौला हसन को और दीवारों का सहारा लेते हुए उस हवेली की तरफ चले जहाँ जनाब फरवा सीने पे कासिम को सुनाए। जितनी मोहब्बत से बुलंद आवाज़ें होंगी फिर उतना मैं ज़्यादा मसाइल पढ़ूंगा आपकी मोहब्बत में। गिरते संभलते मौला जब अपने दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर का मंजर ये था कि जनाब फरवा के बाल खुले हुए हैं और पहले से इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खोला तो मौला ने यूँ देखा, कहा कासिम की माँ तू आज सोई नहीं? कहा मौला सोई थी। तो ये किस हालत में खड़ी है? कहा मौला मैं कासिम को सीने से लगा के सो रही थी, आपकी माँ मेरी ख्वाब में आई है, उसके बाल खुले हुए थे और एक ही फिक्रा कह के चली गई है। वो कहती है फरवा जाग, बेटे सबको ऐसे ही प्यारे होते हैं। फरवा तू अपने बेटे को आराम से सुला रही है मेरा बेटा जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल करे। बड़ी मंजूरी वाली जगह है ये, किसी जाकर का कमाल नहीं है, ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये आपकी नीयत है। मौला आपकी हाय और मातम कबूल फरमाए। किसी जाकर का कोई कमाल नहीं है, ये बानी की नीयत है, ये आने वाले की नीयत है। पाक बीबी तो वास्ता रखे, कभी अपनी भैनों के गम च ना रोवो। कहाँ फरवा? मेरी अम्मा सिद्दीक़ा है, मुझे जुल्म की जहर मिल गई और फरवा जो जहर मुझे अब मिली है ना मैंने बचना नहीं है। तो ऐसा कर, मेरे नाने का फरमान है जब जिगर में आग लगती है ना तो औलाद ठंडक होती है। मैं फर्श पे लेटता हूँ, तू मेरे सीने पे कासिम को सुना। कोई ऐसा मसाइब नहीं जो आपको नहीं आता। ये तो एक रोने का बहाना है। ये देखा छोटे बच्चे रो रहे हैं, ये तो आपके बच्चों को कहानियाँ याद है ना, सिर्फ हमने तो हमारे पास तो लफ्ज़ ही है ना, वरना मसाइब आपको भी आते हैं। पाक बीबी ने 3 साल का सैयद था जिसकी आज आप शादी मना रहे हैं ना, ये 3 साल का सैयद था उस वक़्त। ये 3 साल के चांद से ज़्यादा प्यारे कासिम को उठा के, सोए हुए कासिम को उठा के जब माँ ने बाप के सीने पे रखा है ना, तड़प के उठा, हाय अम्मा तूने मुझे किस गर्म जगह पे सुला दिया। बीबी रो कहते कासिम आंखें खोल, तेरे सोने के मौसम गुजर गए। कासिम को यतीम हो रहा है, कासिम तेरे बाजी हौसला, कासिम तेरे बाबा को जुल्म की जहर मिल गई। आंखें मलता हुआ सैयद उठा, यूं मेरे मौला ने देखा। ए जहर की शिद्दत, मसाइब जो होता है ना मेरे मोहतरम भाइयों रोने वालों, जो मसाइब है ये कैफियत का नाम है। जाकिर कुछ भी करे कोई नहीं रो सकता जब तक आप अपने ऊपर कैफियत लागू ना करेंगे। ये जब ज़्यादा जहर का असर हुआ ना तो मेरे मौला चाहते थे कि आंखें खोलें, लेकिन आंखें नहीं खुलती थी। जड़ियाँ मेरिया भैन बैठिया ने जिन्हें दी शादियाँ हो चुकी ने, अल्लाह भाई थोड़े शोहरां सलामत रखे। जब आंखें जोर लगाने के बावजूद ना खुली तो जनाब फरवा रो के कहती हैं, हसन कुछ तो बोल, चुप करके जा रहा है।
بسم اللہ، کچھ تو بول، اتنی خاموشی سے جا رہا ہے. نہیں مولا تیرا پرسہ قبول کرے. پاک حسن ابھی جوان تو تھے یار، کوئی ضعیف تھوڑی تھے، جوان تھے. تو بی بی کہتے ہیں کچھ تو بول، اتنی خاموشی سے جا رہا ہے. میرے مولا نے اشارہ کیا، قاسم کی ماں میرے قریب آ. بی بی قریب ہوئی. جی مولا. فرمایا میری بہنوں کو بتا کہ مجھے زہر مل گئی. آدھی رات تھی. یوں چادر سنبھالی بی بی فروا نے اور دروازے کی طرف چلی. چوتھے قدم پہ رکی. 3 سال کا سید. پھر آپ نے اپنے ذہن میں کیا لانا ہے؟ کوفہ، شام، بازار، پتھروں کی بارش، بندے ہاتھ، کھلے بال. آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور جملہ سنیں. جب چوتھے قدم پہ ماں گئی ہے نا تو 3 سال کا سید کہتا ہے اماں ٹھہر جا، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی تیرا قدم گھر سے باہر نکلے. اماں میں موجود ہوں نا، اماں میں جا کے پھوپھیوں کو بتاتا ہوں کہ قاسم یتیم ہونے والا ہے. اماں میں جی میں بسم اللہ. اماں میں جا کے خود بتاؤں گا، اماں میں خود بتاؤں گا کہ تمہارا میکا دروازہ بند ہونے والا ہے. مولا تیرا پرسہ قبول. حوصلہ بیٹا حوصلہ. جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے. اچھا یہ کہہ کے نا ادوال والو میں چاہوں گا کہ آپ روتے بھی رہیں اور ساتھ میں سانس نکلتا رہے، کیونکہ ہمارا مقصد مارنا نہیں ہے. آج وہی کام ہوا جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، وہی کام آج بینک چیمہ کل بلوی کے گھر ہوا ہے. اسی طرح ایک نوجوان تھا، وہ بالکل اپنے ہاتھ پاؤں پھر، کیونکہ مومن کا دل برداشت نہیں کرتا. جتنے ظلم ہوئے ہیں آل محمد پہ، شیعہ کیسے برداشت کرتے؟ اس لیے حوصلے کے ساتھ جر کے اپنے بلند آواز، زیادہ پریشر ہے دل پہ تو بلند آواز سے روئیے اور ہائے حسین کیجئے. اللہ آپ کو ثواب بھی دے گا اور آپ کی زندگی بھی محفوظ ہوگی. اماں میں جاتا ہوں. یہ کہہ کے قاسم چلا اور چوتھے قدم پہ خود رک گیا. جب رکا نا تو اب کہا کہ بیٹا تو نے خود ہی تو کہا تھا اماں میں جاتا ہوں، اب رکا کیوں ہے؟ سارے ہائے کرے جو بھائی. رو کے سید کہتا ہے اماں جاتا تو ہوں لیکن یہ بتا یہ موت کے پیغام کیسے دیے جاتے ہیں؟ اماں مجھے کیا پتا کہ موت کے پیغام کیسے دیے جاتے ہیں. جب کہا نا اماں یہ بتا کہ یہ موت کے پیغام، بھائی جان مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. جو بھائی رونے کے لیے آیا ہے، جو بھائی آیا ہے رونے کے لیے، وہ میری طرف دیکھے. مولا آپ جی چاہتا رہیے مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. اماں یہ موت کے بھائی میری طرف دیکھیے. اماں یہ موت بھائی میری طرف دیکھیے. اماں یہ موت کے پیغام کیسے دیے جاتے ہیں؟ جب کہا نا کیسے دیے جاتے ہیں، مشکل کے ساتھ مولا حسن نے آنکھیں کھولی اور اشارہ کر کہتے ہیں قاسم میرے قریب آ. سید قریب آیا. امام نے قاسم کے بٹن کھولے، آستینوں کو الٹا، مٹی اٹھا کے قاسم کے سر میں ڈالی، بال یوں کر کہتے ہیں اب جا تجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میری بہنیں سمجھ جائیں گی قاسم یتیم ہو گیا. مولا تیرا پرسہ قبول کرے. مجھے نہیں پتا اصل شہادت کیسے سنیں گے، جتنے ہم جذبات میں ابھی رو رہے ہیں. حوصلے کے ساتھ سنتے آنا کیونکہ جملے آگے بڑے مشکل آ رہے ہیں. جی اب نا چھوٹے پتر اور معصوم بچوں، بیٹا 3 سال کا سید تھا. اب جب گلی میں چلتا ہے نا قاسم تو اپنے آپ سے کہتا ہے قاسم تو جانتا ہے نا کہ تیری پھوپھی بڑی نفیس ہے، ابھی تہجد کا ٹائم قریب ہے، ابھی میری پھوپھی میں نہیں اٹھاؤں گا، نہ دروازے پہ دستک دوں گا، نہ اونچا بولوں گا. میری پھوپھی بڑی پردے دار ہے، ابھی تہجد کے لیے اٹھے گی، علی کی بیٹی ہے، تہجد کے لیے اٹھے گی پھر بات کروں گا، میں نے پھوپھی کو اٹھانا نہیں ہے. یہ سوچتے ہوئے ہلکے قدموں سے یتیم سید جا رہا ہے، چوٹیاں ہوا میں ہیں. یتیم سید جا رہا ہے، چوٹیاں ہوا میں ہیں. اتنے میں اپنی پھوپھی زینب کی حویلی پہ پہنچا اور چپ کر کے نا یتیموں کی طرح قاسم مٹی پہ بیٹھ گیا. اندر کا لمحہ کیا تھا؟ لمحہ میں پڑھوں گا، ہائے آپ کریں گے. ابھی ادھر قاسم بیٹھا، ادھر سوئی ہوئی زینب تڑپ کے اٹھی، ہائے اماں فضا میں اجڑ گئی. کہا علی کی بیٹی خیر ہو، کیا دیکھا؟ کہا ابھی خواب میں میری ماں آئی تھی، دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے اور رو رو کے کہہ رہی تھی زینب تو سو رہی ہے، یتیم کب سے تیرے دروازے پہ بیٹھا. تیرا جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. حوصلہ مولا بھائی تھوڑا پرسہ قبول کرے. ہر بھائی ماتم کرے جو ماتم کرنے آئے ہیں. جو شیعہ بھائی ہیں وہ ماتم ضرور کرنا جی. سنی بھائی صرف رو سکتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں نا جی. بھائی جان تیری مولا جوانی سلامت. اگلا جملہ کہوں. کہا اماں فضا ذرا جلدی جا کے دیکھ رات کی اس پہر میں کون سا یتیم ہے جو زینب کے دروازے پہ سوالی بن کے آ گیا. میں علی کی بیٹی ہوں. اسے کہہ تجھے کائنات بھی چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں. یہ کہہ کے جناب فضا ہلکے پاؤں سیدھا دروازے پہ پہنچی. جو ہی دروازہ کھولا منہ پہ ماتم کرتی فضا واپس آئی اور آ کے کہتی ہے ہاں علی کی بیٹی سچ مجھ تیرے اجڑنے کا موسم ہے. کہا اماں فضا ہوا کیا ہے؟ فرمایا وہ کوئی عام نہیں، تیرے امیر بھائی کی نشانی ہے. وہ کوئی عام سوالی نہیں، وہ تو قاسم بیٹھا ہوا ہے. یہ کہہ کے بی بی تڑپ کی تھی، چادر بھول گئی بی بی کو. تڑپ کہتی ہے ہائے میرے اللہ، میرے امیر بھائی کی نشانی رات کی اس پہر میں. پاک بی بی نے جلدی سے برقع سنبھالا، دوڑتی ہوئی پاک بی بی آئی اور آ کے سینے سے لگایا. قاسم کیا ہوا؟ ہلکی سی آواز میں روتا ہوا سید کہتا ہے اماں میرے بابے کو زہر مل گیا.
اماں بابا آپ کو یاد کر رہا ہے، پھوپھی اماں جلدی آئیے، میرے بابے کو زہر مل گئی۔ بی بی کہتی ہے میں بی بی تہجد میں تھی، بی بی کہتی ہے اچھا ابھی میں آئی تو جلدی جا، بابا سے کہا پھوپھی آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی جناب قاسم جلدی واپس آئے۔ جب آئے تو مولا حسن نے یوں دیکھا، قاسم جی بابا میری بہنوں کو بتایا؟ جی بابا۔ پھوپھی کہتی ہے میں برقع لے کے آ رہی ہوں۔ قاسم میرے قریب آ۔ جی بابا۔ فرمایا اسے بھی جا کے اطلاع دے جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، جسے نہ کفن ملے گا نہ غسل ملے گا نہ دفن ملے گا، جا اپنے چچا حسین کو جا کے بتا۔ جی بابا میں ابھی جاتا ہوں۔ اب سید آدھی رات کو سید آیا ہے سیدھا اپنے چچا کی حویلی۔ اور گجرات والوں اندر کا ماحول کیا تھا؟ میرے مولا حسین مصلی پہ ہیں، تہجد کے لیے اللہ اکبر کہہ چکے ہیں، اور غازی عباس مولا کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا اور سرکار وضو فرما رہے تھے، حسین مصلی پہ اور عباس وضو کر رہے ہیں۔ اتنے میں غازی نے دیکھا کہ کوئی سایہ ہے جو حسین کے دروازے پہ پڑ رہا ہے۔ عباس نے یوں جگ رکھا، کون؟ قاسم خاموش۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے حسین کے دروازے پہ آئے؟ قاسم خاموش۔ اگلا جملہ میں خیر تھوڑی برداشت تو باہر ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں علی کالی بیٹا عباس ہوں؟ جب کہا نا میں عباس ہوں، ہلکی سے آواز کہتا چچا میں تیرا قاسم ہوں۔ جتنا بہادر تھا جگ پھینک کے کہتا تیرا چچا مر جائے، اور میرے ہوتے ہوئے تجھے کس نے رلا دیا، اور میری زندگی میں کیوں رو رہا ہے، اور میرے امیر مولا کی نشانی کیا ہوا؟ رو کے سن کہتا چچا حسین کو بتا میرے بابا کو زہر مل گئی۔ تو مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ یہ کہہ کے قاسم آیا، گھر آیا، حسین نے طویل لکھا۔ اب آئیے 2 جملے میں اس شادی کے پڑھوں جس کی شادی کا مجھے بابا جی نے حکم دیا ہے، اور شادی پڑھنے سے پہلے میں ایک دعا مانگتا ہوں جی، میری بہنیں میرے بھائی سارے مل کے آمین کہیے، اللہ کرے کسی کا سہرے والا شادی والے دن نہ مارا جائے۔ جی حوصلہ، اللہ کرے کسی کے سہروں والا شادی والے دن نہ مانا جائے۔ جی میں بھی حوصلہ، مولا آپ کے بھائیوں کے جوڑ سلامت رکھے، مولا میری بہنوں کے بھائیوں کا سلامت رکھے۔ مان چھوٹے پتر بیٹا بیٹھ جاؤ، میں جملہ کہوں جی، اللہ کرے کسی کا سہروں والا بابا جی شادی والے دن نہ مارا جائے۔ یہ جو آپ بڑے بڑے قبرستانوں میں جاتے ہیں نا، بڑے بڑے قبرستانوں میں، اور کچھ قبروں پہ سہرے ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو شادی والے دن مرے ہوتے ہیں۔ پھر ہر جمعرات کی جمعرات ماں سہرا لاتی ہے اور آ کے قبر پہ رکھ کہتے جاگ ماں سہرے باندھنے آئی ہے۔ اور خدا کی قسم بڑا مان تھا نا بی بی فروا کو، جی میں بسم اللہ، بی بی فروا کو کتنا مان تھا۔ میرا جی چاہتا ہے میں آپ جیسے رو رہے ہیں نا، میرا جی چاہتا ہے میں کنجوسی نہ کروں۔ میرے عامر بھائی صحیح کہہ رہے تھے، اگلے سال وہ روئے گا جو رہے گا۔ چلو میں کنجوسی نہیں کرتا، میں 2 منٹ لیٹ ہو جاؤں، ایک جملہ آپ کی محبت میں کہتا ہوں۔ کس طرح کی شہادت ہے اس سید کی؟ اگرچہ 13 سال کا تھا، لقمہ ماں توڑ کے کھلاتی تھی، اور خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا جی چاہتا ہے جی میں حوصلہ بھائی حوصلہ، مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو وہ فکرہ سنا دوں۔ آپ کو پتہ ہے اکبر وہ شہید ہے، مٹھو شاہ میاں صاحب، علی بھائی، عقیل بھائی، اکبر وہ شہید ہے جس سے حسین نے صرف امامہ باندھا تھا۔ قاسم وہ شہید ہے جس کا کرتا بھی حسین نے باندھا، جس کا امامہ بھی حسین نے باندھا۔ اور البسا سیابہ کا صورت الکفن، روایت کے لفظ یہ ہے حسین نے قاسم ایسے تیار کیا جیسے جوان میت کو تیار کرتے ہیں۔ قاسم کا لباس ایسے تھا طیب بھائی جیسے جوان میت کا ہوتا ہے۔ سخاوت صاحب، حسین نے زندہ قاسم کو کفن دیا، کیوں؟ ہائے کرنا، اس لیے کہ غریب کو پتا تھا بعد میں لاش کفن کے لائق نہیں رہے گی۔ عزاداروں وہی ہوا۔ بی بی فروا کہتے قاسم کل ایسی شہادت ہو میں زہرا کے سامنے جا سکوں۔ ایک کریم ماتم کر کے سنا جے، ماں کے پاؤں چوم کے کہتے اماں ایک وعدہ تو کر ایک وعدہ میں کرتا ہوں۔ قاسم بول، رو کے کہتے اماں چچا سے اجازت تو لے دے۔ اگلا جملہ سنا جے، قاسم کا وعدہ ہوا کل ہر ماں لاش پہچان کے روئے گی۔ اماں تو جتنی بھی کوشش کرے، اماں میری حوصلہ بھائی۔ اس کے بعد میں اشارہ کروں گا، پھر مہدی آئے گی، 1 منٹ کے بعد اشارہ کروں گا بھائی، جہاں تیاری ہے پھر جنازہ آئے گا۔ اب جنازہ سنیے، اماں تو جتنی کوشش کرے گی، اماں قاسم کی لاش پہچانی نہیں جائے گی۔ ادھر قاسم، بس ختم کر رہا ہوں، ادھر قاسم گھوڑے پہ میدان میں آیا، ادھر سے حملہ ہوتا ہے، غازی کہتا ہے دائیں مار، ادھر سے حملہ ہوتا ہے، غازی کہتا ہے بائیں سے لڑ۔ ایک مرتبہ عمر صاحب کہتا ہے چاروں طرف سے حملہ کرو، قاسم دیکھ
دیکھ کر چچا اب کیا کروں؟ غازی کی آواز آئی اب اللہ کے حوالے، قاسم اب اللہ کے حوالے، عزادار و فروا کا چاند وہ سیاہ بادلوں میں چھا گیا۔ اور میرے جملہ سننا، اور دو سید ایسے ہیں جن پہ گھوڑے دوڑے، ایک حسین ایک قاسم۔ اور یاد کو اول والو فرق یہ تھا، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، قاسم ابھی زندہ تھا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، قاسم ابھی زندہ تھا کہ لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ کہا یا امی ادرکنی، چچا میری آخری جملہ ماتم تیاری کیجئے، چچا میری مدد کو آ۔ حسین شیر کی طرح میدان میں پہنچے۔ اتنی دیر میں حسین نے دیکھا کہیں پہ قاسم نظر نہیں آیا۔ حسین نے کہا قاسم کہاں ہے؟ اینا اینا بنی القاسم، قاسم کہاں ہے؟ آواز نہ آئی۔ حسین کہتے ہیں میں اول الامر ہو کے حکم دیتا ہوں، وہی ہر بندہ ماتم کرے، میں حسین امام ہو کہتا ہوں تو کہاں ہے؟ دائیں سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، بائیں سے آواز آئی میں یہاں ہوں، سامنے سے آواز میں یہاں ہوں۔ حسین کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ حسین نے امامہ کھولا، گٹھری کو بچھایا، کبھی بھاگ کے ادھر سے دو ٹکڑے، کبھی بھاگ کے ادھر سے دو ٹکڑے۔ اور حسین خیمے پہنچا، زینب نے پوچھا لاشا کہاں ہے؟ غریب کہتا جتنا ملا ہے اتنا لے آیا۔ اور زینب اور میرا قاسم اور تیرے اکبر سے جیت گیا۔ اور ماں آئی، ماں کے سفید بال کھلے، اور ماں نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اپنے سفید بالوں پہ لگایا، کہا قاسم دادی سے شکایت نہ کرنا اور میں تجھے صحرا نہ لگا سکی۔ ماتم حسین، امیر کے بیٹے کا جنازہ آ گیا۔